बार दिखा سبحان اللہ. یہ تھے محمد وقار قادری صاحب جنہوں نے بہت ہی خوبصورت ابھی نعت اور ہم پیش کی. اور اس کے بعد ہمارے درمیان مولانا عبدالحبیب تشریف لا چکے ہیں جن کا اس طرح کا سلسلہ ہے کہ پاکستان میں 365 دن میں سے تقریباً آدھے دن تو ہوتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ دنیا بھر میں یہ تبلیغ کے لیے دین کی زیادہ سے زیادہ انڈرسٹینڈنگ کو لوگوں کو دینے کے لیے یہ زیادہ تر پاکستان سے باہر ہی ہوتے ہیں. یہ ہماری خوش نصیبی کہ آج آپ ہمیں مل گئے ہیں، اور اس کے علاوہ کل آپ جا بھی رہے ہیں دبئی. مجھے پتہ چلا ہے تو یہ ہمارے لیے بڑا خوش نصیب دن تھا کہ ہم نے آپ کو بلایا اور آپ سے ہم مستفید ہوں گے.
کہ ہماری آج کا جو موضوع ہے وہ ہے تجارت عبادت کیسے بن سکتی ہے۔ ہم سب یہاں پہ تجارت کرتے ہیں اپنے پلاٹوں کے حوالے سے بھی، اور اس کو عبادت میں کس طرح کنورٹ کیا جا سکتا ہے یہ ہمیں جناب مولانا عبدالحبیب صاحب نے بتانا ہے۔ اور اس سلسلے میں ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے ترمذی شریف سے، حدیث نمبر ہے 1252، جس میں کہتے ہیں جو تاجر تجارت کے اندر سچائی اور امانت کو اختیار کرے گا تو وہ قیامت کے دن انبیاء، صادقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ تو کیا ہم لوگ جو عبادت کر رہے ہیں ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمیں یہی ساتھ مل جائے جس میں انبیاء کا ساتھ ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ ہو؟ تو ہمیں عبادت سمجھ کے اپنی تجارت کو کرنا پڑے گا۔ تو میں اس سلسلے میں دعوت دوں گا جناب مولانا عبدالحبیب صاحب کو کہ آئیں اور ہمارے درمیان ہمیں آگاہ کریں۔ السلام علیکم، ماشاءاللہ ماشاءاللہ خیریت سے آپ مجھے نظر آئے تھے، آپ خیریت سے تھے، طبیعت کیسی ہے؟ پرابلم آیا تھا ہاتھ میں پکڑی نا تو آئی بدے سوڑا مسئلہ ہے۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سب سے پہلے تو میں ہماری کلفٹن ڈیفنس کی جو ماشاءاللہ ریئل اسٹیٹ ایسوسی ایشن ہے آپ کی، اور انہوں نے مل کر یہ جو خوبصورت افطار اجتماع ارینج کیا ہے، اس پر میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور ایک گزارش ضرور کروں گا کہ اگر یہ ملنے ملانے کا سلسلہ اب موقوف کر دیں، کیونکہ اب کچھ ہی منٹیں باقی ہیں، اگر ہم ملتے رہیں گے سب کھڑے ہو کے ایک دوسرے سے ملیں گے تو بیان کوئی بھی نہیں سن سکے گا۔ اور یہ اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی تعظیم کے لیے بھی ضروری ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہو تو توجہ کے ساتھ انہیں سنیں۔ اذان مغرب کے بعد آپ سب کو ایک دوسرے سے ملنے کا موقع ملے گا، خوب ملتے رہیے گا اور ایک دوسرے کی حال احوال پوچھ لیجئے گا۔ اب صرف آدھا گھنٹہ باقی ہے تو میں گزارش کروں گا آپ کے جتنے بھی عہدے داران ہیں کہ بیان کرنے والا بھی ڈسٹرب ہوتا ہے،
اور جو سننے والے ہیں وہ بھی ڈسٹرب ہوتے ہیں. اور جب شریعت کے مسائل بیان ہوں تو اس میں بالکل توجہ جو ہے وہ بیان کی طرف ہونی چاہیے، ورنہ کوئی جائز کو ناجائز سمجھ جائے گا اور کوئی ناجائز کو جائز سمجھ جائے گا. تو مہربانی کر کے اپنے موبائل فون بھی سائلنٹ کر لیں. اور چونکہ اب کچھ منٹ ہی باقی ہیں افطار میں، انشاءاللہ افطار سے پہلے ہم خصوصی دعا بھی کریں گے جو کہ دعاؤں کی خاص قبولیت کا وقت ہے. تو جو جتنے احباب آ رہے ہیں، اسلامی بھائی آ رہے ہیں، جن کو جہاں جگہ ملے وہ بیٹھتے جائیں اور توجہ سارے کے سارے وہ بیان کی طرف رکھیں، کیونکہ ٹاپک آپ ہی کی کام سے، آپ کے بزنس سے بڑا ریلیونٹ ہے. لیکن اگر توجہ ہوگی تو انشاءاللہ آج کوئی میسج لے کر آپ جا سکیں گے. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بڑا ہی خوبصورت فرمان ہے. نبی پاک فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے، بے شک بروز قیامت تم سب میں میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر سب سے زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے. اب ذرا غور کیجئے کہ قیامت کے دن نبی پاک کے جو قریب ہو جائے گا اس کے لیے کتنی آسانیاں ہو جائیں گی، کیونکہ سرور کائنات ہی شافع روز محشر ہے. آقا علیہ السلام ہی نے شفاعت کرنی ہے. قیامت میں پیاس بڑی لگنی ہے، مگر نبی پاک نے اپنے ہاتھوں سے جام کوثر پلانا ہے. یقیناً پل صراط سے گزرنا ہے، مگر پل سے پار میرے آقا کی دعاؤں نے لگانا ہے. تو جس نے پیارے آقا کا قیامت کے دن قرب پا لیا، نبی پاک ہی قریب ہو گیا، تو انشاءاللہ قیامت کی بہت ساری مشکلوں سے وہ معاف ہو جاتے ہیں. اس کے 10 درجات بلند اتار لیا جائے یا اسی ٹائم کو قیمتی بنا لیا جائے. جی ہاں، ہو سکتا ہے کہ آپ کی اس ایسوسیشن نے آپ کو جب کارڈ بھجوایا ہو، ساتھ کسی نے کال کر کے یا میسج کر کے یہ بھی کہا ہو کہ جناب اپنے وقت، قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر ذرا ہمارے اس اجتماع میں، اس افطار کے پروگرام میں آئیے گا. یقین کریں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، حقیقی طور پر قیمتی وقت ہی وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے ذکر میں دے، جو پیارے آقا پر درود پڑھنے میں گزرے. تو ہم نے قیمتی وقت نکال کر ہم یہاں نہیں آئے. سچی بات یہ ہے کہ ہم سب نے اپنے وقت کو قیمتی بنایا ہے. ہم اس پروگرام میں آ کر، اللہ اور اس کے رسول کے ذکر میں آ کر ہم نے اپنے وقت کو قیمتی بنایا ہے. تو جب آپ کو کوئی ایسی ٹائم سلاٹ مل جاتی ہے، آپ کو لگتا ہے آج کاروبار میں تھوڑا سا مندہ ہے، آج کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے، تو اب اس وقت کو فضول کام میں خرچ کرنے کی بجائے اگر اپنے آفس پہ آپ تسبیح رکھ لیں. اب تو موبائل فون کے اندر قرآن پاک پورا آ جاتا ہے، تھوڑی سی تلاوت کر لی، تسبیح اٹھائی، اللہ کا ذکر کر لیا، نبی پاک پر درود پڑھ لیا، تو آپ گھر جا کر یہ نہیں کہیں گے کہ آج کچھ کمایا نہیں ہے، آج کوئی ڈیل نہیں ہوئی ہے. میں بتاتا ہوں کیا ڈیل ہونی ہے. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جو ایک بار سبحان اللہ کہتا ہے اس کے لیے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے. پراپرٹی بنانی ہے نا، آؤ میں جنت کی پراپرٹی آپ کو بتاتا ہوں. جو ایک بار الحمدللہ کہے اس کے لیے جنت میں درخت لگ جاتا ہے، ایک بار اللہ اکبر کہے اس کے لیے جنت میں درخت لگ جاتا ہے. ٹھیک ہے آپ نے پورے دن میں کوئی پلاٹ نہیں بیچا، مگر گھر جاتے جاتے نہ جانے جنت میں کتنے باغات آپ لگا جائیں گے جب آپ اللہ کے ذکر میں دن گزاریں گے، نبی پاک پر درود پڑھ کے دن گزاریں گے. فضول کاموں میں آج ایک ہی کام بہت بڑا نامنل ہو گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہر بندے کے ہاتھ میں موبائل ہے. جیسے ہی کوئی ٹائم ملا ہم نے موبائل نکالنا ہے اور سوشل میڈیا آن کر دینا ہے. ٹھیک ہے جناب. اب اس سوشل میڈیا پر جا کر، چاہے وہ فیس بک پہ جاتے ہیں یا کسی بھی سافٹ ویئر پہ جاتے ہیں، ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ماہ رمضان میں بھی ہم اپنے موبائل کے ذریعے غلط چیزیں دیکھ لیتے ہیں؟ آنکھیں حرام دیکھ لیتی ہیں، کان حرام سن لیتے ہیں. یاد رکھیے میرے بیچے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ماہ رمضان گناہ کرنے کے لیے نہیں آیا. یہ اللہ کی رحمتیں لوٹنے کا مہینہ ہے، یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے. اس میں تو ہمیں زبردست اسکیم اناؤنس کر دی گئی ہے کہ نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا ثواب 70 ٹائمز ملٹیپلائی کر دیا جاتا ہے. آپ کے یہاں کوئی پروجیکٹ آتا ہے اور اس پروجیکٹ میں کوئی اسکیم اناؤنس کر دی جاتی ہے کہ فرسٹ بکنگ کرنے والوں کو یہ ڈسکاؤنٹ ملے گا، یا ریئل اسٹیٹ ایجنٹس کو اتنا ریبیٹ ملے گا، جناب پہلی بکنگ کروانے والے کو اتنا % کمیشن ملے گا. ہم کتنے ایکسائٹڈ ہو جاتے ہیں کہ یار ابھی لے لو، پری لانچ پروجیکٹ ہے، جب لانچ ہو جائے گا تو اتنا کمیشن، اتنا ریبیٹ نہیں ملے گا. آج دنیا کے دفع کے لیے وی آر بیکم
become very excited. میرا سوال یہ ہے کہ رمضان میں اتنی خوبصورت اسکیم رب کی طرف سے اناؤنس ہو چکی ہے کہ نفل پڑھو گے تو فرض کا ثواب، فرض پڑھو گے 70 ٹائمز ملٹیپلائی، جنت کے دروازے کھل گئے، دوزخ کے دروازے بند کر دیے گئے، شیطان کو قید کر دیا گیا۔ روزہ دار کے منہ کی بدبو جو اسمیل اس وقت افطار کے وقت ہم سب کے منہ میں ایک اسمیل ہوگی، حدیث کے مضمون کے مطابق روزہ دار کے منہ سے آنے والی بو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ افضل ہے۔ اتنے فضائل، اتنی برکتیں، اللہ ان دنوں میں خرچ کرنے کا ثواب ایسا جیسے اللہ کی راہ میں کسی نے خرچ کیا، جہاد میں کسی نے خرچ کیا۔ اس مہینے میں کوئی اپنے اہل خانہ پر خرچ کرے پھر بھی اس کو اتنا اجر و ثواب دیا جاتا ہے۔ ایچ اینڈ ایوری گڈ ڈیڈ، ہر نیکی بڑھا دی گئی ہے۔ اتنی زبردست اسکیم ہے، مگر ہم میں سے کون ایکسائٹڈ ہے؟ ہم میں سے کون تیار ہے کہ اس مہینے میں میں نے خوب عبادت کر کے یہ اسکیم سے فائدہ اٹھا کر رمضان میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کما لینی ہیں؟ تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، تجارت ضرور کیجئے، مگر کچھ مواقع ایسے آتے ہیں جب بندہ اللہ سے تجارت کر سکتا ہے، جب آخرت کی تجارت کر سکتا ہے اور اپنی تجارت کے اوقات کو عبادت میں کنورٹ کر سکتا ہے۔ تو نیت کریں انشاءاللہ روزانہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے۔ جتنے میرے بھائی یہاں بیٹھے ہیں آئیے مل کر بآواز بلند درود پاک پڑھ لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج میں نے آپ کو قرآن پاک کا ایک واقعہ سنانا ہے، ایک بہت بڑے بلینر کا واقعہ سنانا ہے، جس کے خزانوں کی تعداد اتنی تھی کہ اس کے خزانوں کی چابیاں قرآن کہتا ہے کہ پوری جماعت اٹھایا کرتی تھی۔ خزانے نہیں، خزانوں کی کیز، چابیاں۔ سوچئے خزانہ کتنا ہوگا۔ امید ہے آپ پہچان گئے ہوں گے۔ آج بات ہوگی قارون کی۔ قرآن نے اس پہ تذکرہ کیسا کیا؟ یاد رہے قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا یسہر کا بیٹا تھا، بہت ہی خوبصورت تھا، بڑا ہی بیوٹیفل اس کا فیس تھا، اور لوگ اس کے حسن و جمال سے متاثر ہو کر اسے منور کہتے تھے، اتنا خوبصورت تھا۔ اور رشتہ دار کس کا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، اور تورات کا بہت بڑا عالم بھی تھا۔ یعنی ایسا نہیں تھا کہ علم نہیں تھا، خوبصورتی نہیں تھی، وجاہت نہیں تھی، فیملی نہیں تھی، ہر چیز تھی۔ بعض اوقات انسان کہتا ہے نا یار مجھے علم بہت ہے، میں جناب بڑی فیملی سے تعلق رکھتا ہوں، مجھے اللہ نے بڑا خوبصورت بنایا ہے، لیکن جب رب کی بندہ نافرمانی کرتا ہے، اللہ ناراض ہوتا ہے، تو اس میں سے کوئی بھی چیز کام نہیں آتی ہے۔ قارون کا پرابلم کیا تھا؟ قارون کے پاس بڑا خزانہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے بتایا کہ زکوٰۃ تم پر لازم ہے، اور قارون کو جو آرڈر دیا گیا نا وہ 1000 روپے میں سے 1 روپے زکوٰۃ دینی تھی۔ آج تو 2.5% ہے نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو 0.1% کہا تھا، 1000 میں 1۔ اس نے اگری کر لیا کہ ٹھیک ہے میں زکوٰۃ ادا کروں گا، مگر جب اس نے گھر جا کر کیلکولیٹ کیا تو اسے پتا چلا کہ وہ 1000 میں 1 تو کروڑوں اربوں روپے بن جاتا ہے۔ اب اس نے زکوٰۃ کا ڈینائی کر دیا، اس نے کہا کہ میں اتنی ساری رقم کیسے دے دوں، اس کو بھار پڑ گیا، اس کو مشکل فیل ہونے لگی۔ تو اب اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایک عورت کے ذریعے الزام لگایا، برا الزام لگایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے غضبناک ہوئے اور اس عورت سے پوچھا کہ میں اللہ کی قسم کھا کر تجھ سے سوال کرتا ہوں، بتا کہ تجھے یہ کس نے کہا تھا کہ تم مجھ پر یہ الزام لگاؤ؟ تو اس نے قارون کا نام بتایا کہ اس نے مجھے کہا تھا کہ آپ پر بھرے مجمع میں ایک برا الزام لگا دیا جائے۔ پھر حضرت موسیٰ نے غضبناک ہو کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، قارون کی بربادی کی دعا کی، اور آپ جانتے ہیں اس کے بعد قارون کا کیا حال ہوا؟ قارون زمین میں دھسا دیا گیا، اس کا خزانہ۔ اچھا جب اس کو دھسایا جانے لگا تو اس کے ساتھی کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ پلان اس لیے تھا کہ قارون مارا جائے، اس کا خزانہ انہیں مل جائے۔ اب آپ نے اللہ سے دعا کی تو وہ خزانہ بھی دھسا دیا گیا، وہ خزانہ بھی زمین کے اندر چلا گیا۔ اور یہ پورا واقعہ قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ہے۔ چنانچہ 20ویں پارے سورہ قصص کی آیت نمبر 76 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولی القوہ۔ ترجمہ سنیے اس کا، بے شک قارون موسیٰ کی قوم سے تھا تو پھر اس نے ان پر زیادتی کی، اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے جن کی کنجیاں ایک زور آور جماعت پر بھاری تھی۔
مگر اینڈ آف دا ڈے قارون کا انجام کیا ہوا؟ وہ بھی عذاب الہی کا شکار ہوا اور اس کا خزانہ بھی دھسا دیا گیا۔ یہاں جتنے میرے تاجر بیٹھے ہیں، جتنے میرے وہ بھائی بیٹھے ہیں جو کاروبار کرتے ہیں، سب سے پہلے کانسیپٹ کلیئر کر دوں، اسلام میں پیسے کمانے کو ڈسکریج نہیں کیا گیا۔ اسلام میں کاروبار کو ایسا نہیں کہ برا سمجھا گیا، بلکہ اپنے ہاتھ سے کمانے والے، حلال کمانے والے کو تو بڑا انکریج کیا گیا، بڑے فضائل اس کے بیان ہوئے۔ اور کاروبار یا اپنے ہاتھ سے کام کرنا یہ تو نبیوں کا طریقہ ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ نبیوں کے پیشے کیا تھے، ہمارے انبیاء کیا کیا کاروبار کرتے تھے۔ آپ سنیں گے تو آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ یاد رکھیے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام یہ کھیتی باڑی کیا کرتے، حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام یہ کپڑے سی کر گزر بسر کیا کرتے، حضرت سیدنا ہود اور حضرت سیدنا صالح علیہ السلام یہ تجارت کیا کرتے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام یہ بھی کھیتی باڑی کیا کرتے، سیدنا شعیب علیہ السلام جانوروں کے بالوں اور اون وغیرہ سے اپنی روزی حاصل کیا کرتے، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام بھیڑ بکریاں چرایا کرتے، سیدنا داؤد علیہ السلام جنگی لباس زرہ بنا کر اپنی گزر اوقات کیا کرتے، سیدنا سلیمان علیہ السلام جو روئے زمین کے بادشاہ تھے، مگر وہ بھی اپنے ہاتھ سے کیا کام کرتے تھے کہ وہ بوریاں اور زنبیل یعنی ٹوکریاں بنا کر اپنے ہاتھ سے گزارا کیا کرتے۔ اور اب آؤ سنو ہمارا اسلام کتنا خوبصورت مذہب ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے سامنے کچھ بزنس کمیونٹی کے لوگ، طرح طرح کا کام کرنے والے لوگ جمع تھے اور یہ سارے صحابہ تھے۔ سنو انہوں نے کیا کہا۔ ایک بار پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں کچھ صحابی حاضر تھے۔ ایک نے عرض کی یا رسول اللہ میں کپڑے کی سلائی کا کام کرتا ہوں، ہو سکتا ہے کوئی گارمنٹ فیکٹری کا مالک بیٹھا ہو یا کسی طرح کپڑے کی سلائی کے کاروبار سے منسلک ہو۔ ذرا غور سے سنیے، پیارے آقا فرماتے ہیں اگر تم نے ایمانداری دیانتداری سے کام کیا تو حضرت ادریس علیہ السلام کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ ایک شخص کھڑا ہوا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں معمار ہوں، بلڈر ہوں، بہت سارے بلڈر بیٹھے، سنو غور سے۔ پیارے آقا سے عرض کی حضور میں معمار ہوں، میں بلڈنگ بناتا ہوں، گھر تعمیر کرتا ہوں۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا اگر تو نے دیانتداری سے کام کیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ ایک اور صحابی کھڑے ہوئے، کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تجارت کرتا ہوں۔ اے بزنس کمیونٹی کے لوگوں سنو، ہمارا مذہب کتنی زبردست فلیکسیبلٹی، مگر شرط ایک ہی ہے۔ نبی پاک نے فرمایا تم تجارت کرتے ہو، حدیث کا مضمون ہے دیانتداری سے کام کرو، قیامت کے دن میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگے۔ تاجر کو پیارے آقا علیہ السلام یہ خوشخبری دے رہے ہیں there is only one condition کہ سچائی کے ساتھ دیانتداری کے ساتھ کام کرنا ہے، اور اس کے فضائل بہت سارے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جناب یہ کاروبار کرنا یہ فضول ہے یا اس طرح ڈسکریج کیا جاتا ہے۔ سنو ایسا نہیں ہے۔ آج کا جو ٹاپک ہے کہ تجارت عبادت کیسے بن سکتی ہے، ایک بار نبی پاک علیہ السلام صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے تھے، حدیث پاک کا مضمون سنا رہا ہوں۔ ایک شخص بڑی تیزی کے ساتھ اپنے کاروبار کی طرف جا رہا تھا۔ کسی صحابی نے کہا حضور کیسا نوجوان ہے، اگر یہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتا یا اللہ کی راہ کی کوئی کام کرتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ یہ صبح صبح نکلا ہے اور اپنے کام کاج کو پیسے کمانے جا رہا ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا، یہ آج کے بیان کا سمجھ لے سینٹرل آئیڈیا ہے، آج کے بیان کا بیوٹیفل میسج ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں اگر یہ گھر سے اس لیے نکلا ہے کہ اپنے بچوں کی کفالت کرے، اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کرے، وہ کسی کے محتاج نہ بنے، تو اس کا گھر سے یہ نکلنا بھی اللہ کی راہ میں ہے۔ لیکن یہ اس لیے نکلا ہے کہ دوسروں پر اپنی بڑائی بیان کرے، پراؤڈ فیل کرے، دوسروں کو نیچا دکھائے، پیسے اس لیے کمانے نکلا ہے کہ اپنی واہ کرے، تو یہ شیطان کی راہ میں ہے۔ تجارت عبادت بن سکتی ہے اگر نیت اچھی ہو۔ نیت یہ ہو کہ میں جو پیسے کما رہا ہوں اس سے اپنے گھر والوں کی کفالت کروں گا، اپنے ماں باپ کی خدمت کروں گا، اپنے رشتہ داروں کی خدمت کروں گا، پوری زکوٰۃ ادا کروں گا، جو مال کا حق ہے وہ ادا کروں گا، تو یہ تجارت میرے میٹھے اسلامی بھائیوں عبادت بن سکتی ہے۔ مگر یہی تجارت اس لیے ہو کہ فلاں بڑا آگے نکل گیا ہے، اس کو ذرا پیچھے دکھانا ہے، میں ایسی گاڑی لوں گا جیسی اس نے گاڑی لی ہے، اس سے
बड़ा बंगला लेकर बताऊंगा, उससे बड़ा खूबसूरत ऑफिस बना के बताऊंगा, मैं बताऊंगा कि मेरा मकाम क्या है, मेरी डील कितनी ऊंची है। अगर यही कारोबार इस नीयत से है तो ये कारोबार शैतान की राह है, ये कारोबार अल्लाह की नाराजगी का सबब है। याद रखिए नीचे इस्लामी भाइयों, तिजारत जैसे मुझसे पहले बड़ी खूबसूरत हदीस हमारे भाई ने सुनाई और ये बड़ी मशहूर और मारूफ हदीस है, और जरा गौर कीजिए, ये किसी मुफ्ती की फजाइल नहीं है, ये किसी आलिम के फजाइल नहीं बयान हुए, बल्कि नबी पाक ने एक हदीस में कमाल ही इरशाद फरमा दिया, जिसका मजमून ये है, तिरमिजी शरीफ की हदीस है कि ईमानदार, दियानतदार, सच्चा ताजिर कयामत के दिन अंबिया, सिद्दीकीन और शुहदा के साथ उठाया जाएगा। अब जरा गौर कीजिए, कितना आसान हो गया। तिजारत कीजिए, बस अमानतदारी से कीजिए, सच्चाई के साथ कीजिए, झूठ बोलकर, धोखा देकर, कसमें खाकर, नहीं जनाब मेरी खरीद ही इतने की है, अरे जनाब ये प्लॉट आता ही इतने का है, हमने लिया ही इतने का है, और अगर ये थोड़े पैसे ज्यादा कमा भी लिए, आपकी डील हो भी गई, एक बात याद रखिएगा, हराम का पैसा आता बड़ी जल्दी से है मगर वो जाता भी इतनी जल्दी से है, और वो आकर बरकत नहीं लाता, वो आकर बीमारियां लाता है, वो आकर टेंशन लाता है, वो आकर अल्लाह का गजब लाता है। जरूरी नहीं है कि जिसके पास ज्यादा पैसा है वही बड़ा सुखी है। एक तो बड़ा प्रॉब्लम ये हो गया है कि हमने सुख को पैसे से जोड़ दिया है, चैन को रकम से जोड़ दिया है। हम समझते हैं जिसका घर बड़ा है, जिसके प्लॉट बड़े हैं, जिसकी प्रॉपर्टी ज्यादा है, जिसके पास गाड़ियां ज्यादा है, वो बड़ा एंजॉय कर रहा है लाइफ को। नहीं जनाब, ये आपकी भूल है, ये आपकी गलती है। अगर पैसे से ही सुख मिलता होता तो कोई अमीर दुखी ना होता, जब दुख आता वो पैसे खर्च करता और दुख मिटा देता। आपको असल में इल्म नहीं है। वो कहते हैं ना, दूर के ढोल सुहाने, हमारा ताल्लुक ही दुनिया भर के लोगों से मिलना है। यकीन करें, कभी कभी जब बड़े बंगले, बड़ी गाड़ी और बड़े बड़े बिजनेसमैन से मुलाकात होती है, जब उनके घर जाते हैं, वो कान में जब अपनी तकलीफ बताते हैं, कान में जब अपना फैमिली प्रॉब्लम बताते हैं, तो इंसान को फील होता है कि मैं खुद इससे कितना ज्यादा सुखी हूं। ये सोता कैसे होगा, इसको बच्चे का गम कितना है, इसको फैमिली प्रॉब्लम कितनी है, इसको बीमारियां कैसी लग गई हैं। तो याद रखिए नीचे इस्लामी भाइयों, दुनिया वालों को आगे देखकर अपने आप को पीछे न समझो, बस हलाल की तरफ रहना। हलाल में ही बरकत है, हराम में बरकत नहीं है। हराम अल्लाह के अजाब को लाने वाला है। एक जुमला अपने दिल में बिठा लीजिए और ये याद कर लीजिए कि हलाल थोड़ा भी होना वो बरकत वाला होता है, हराम ज्यादा भी हो उसमें अजाब होता है, उसमें तकलीफ होती है, उसमें सुकून नहीं होता। और दूसरी बात, कभी भी हसद ना करें, क्योंकि इस कम्युनिटी में चूंकि हमारे सामने डील्स हो रही होती हैं, एक गाहक हमारे पास भी आ रहा होता है, एक गाहक दूसरे के पास भी जा रहा होता है, अब यहां हसद पैदा हो जाता है। और याद रखिए, हसद जो है, मेरे आका फरमाते हैं, जिस तरह आग लकड़ियों को खा जाती है, इस तरह हसद नेकियों को खा जाता है। अगर किसी मुसलमान भाई की डील हो गई है, उसने सौदा कर लिया है, तो आपको दुखी होने की जरूरत नहीं है। इस बात का ईमान रख लो। आज इफ्तार के वक्त ये मैसेज ले जाओ कि जो मेरे नसीब में है वो मुझसे कोई छीन नहीं सकता, और जो मेरे नसीब में नहीं वो मुझे कोई दे नहीं सकता। मुझे क्यों प्रॉब्लम होती है जब एक भाई की डील हो जाती है, एक दूसरा भाई तरक्की करता है, वो लाखों करोड़ों रुपए कमाता है, नींद मेरी उड़ जाती है। ये क्यों होता है? अरे अल्लाह उसे दे रहा है, वह तो इज्जु मन तशा वह तो जिल्लु मन तशा। अच्छा, कोई तरक्की करे तो लोग कहते हैं हराम के पैसे से तरक्की की है, सूद का माल लेके तरक्की की है। अरे अल्लाह के बंदो, वो जाने, उसका रब जाने, मैं कौन होता हूं बदगुमानी करने वाला। अल्लाह दिए जा रहा है, तुम ये खुश हो जाओ कि ए अल्लाह तू उसे भी अता फरमा, मुझे भी अता फरमा। आज एक पैगाम ले जाइए, सबका भला, सबकी खैर, सबके भले में अपनी खैर। आप दूसरों का भला सोचें, अल्लाह आपका भी भला कर देगा। अगर अल्लाह ने उसे करोड़ों दिए हैं तो अल्लाह के खजाने खत्म थोड़ी हो गए हैं कि उसको दे देगा तो आपको नहीं मिल सकेगा। ये मेरे और आपकी जेब की कैपेसिटी होती है कि एक को दे दूंगा तो दूसरे के लिए नहीं बचेंगे। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, वो कयामत तक खजानों को बांटता रहेगा, अज़ल से बांट रहा है, उसके खजानों में कमी नहीं है। मगर वो हसद करने वालों को नहीं देता, वो जेलसी करने वालों को नहीं देता, वो नेगेटिव अप्रोच करने वालों को नहीं देता। जो लोग दूसरों का बुरा चाहते हैं, खुद उनका बुरा होता है। आप सबका भला चाहें, दूसरों की तरक्की में खुश होना सीख लें, अल्लाह आपको भी तरक्की अता फरमा देगा। और बयान की आखिरी बात कि माल की आफात में से एक बड़ी आफत यह है कि जब इंसान माल की मोहब्बत में गिरफ्तार होता है तो ना अब वो अल्लाह की राह में खर्च करता है,
نہ وہ زکوٰۃ دیتا ہے نہ وہ صدقہ دیتا ہے. اب اسے زکوٰۃ دینا برڈن فیل ہوتا ہے, اب اسے صدقہ دینا اس کو لگتا ہے یار اب میں پیسے دوں گا پیسے کم ہو جائیں گے. کبھی بھی یہ نہ سوچنا میٹھے اسلامی بھائی, اللہ نے دیا ہے, میں کسی قابل نہ تھا. زکوٰۃ دینے والا, صدقہ دینے والا, کسی غریب کی مدد کرنے والا کبھی یہ نہ سوچے کہ میں نے دیا ہے, ارے میری اوقات ہی نہ تھی, میں بھی مانگنے والا ہو سکتا تھا. آج جو صدقہ دے ساتھ سجدہ شکر بھی ادا کرے کہ مولا تیری مہربانی, تو نے دینے والا بنایا, مانگنے والا نہیں بنایا. ہماری ہوشیاری, ہماری عقل, ہمارا کوئی عمل ایسا نہیں ہے جس پہ اللہ نے مجھے اور آپ کو اتنا نواز دیا ہے. یاد رکھو اگر محنت سے پیسہ ملتا ہوتا تو سارے مزدور کروڑ پتی ہوتے, اگر ہوشیاری سے پیسہ ملتا ہوتا تو سارے اسکول کے پروفیسر ٹیچر کروڑ پتی ہوتے. وہ بیچارے وہیں کے وہیں بعض اوقات رہ جاتے ہیں, ان کا شاگرد بہت آگے پہنچ جاتا ہے. پتہ یہ چلا کہ نہ محنت پیسہ لاتی ہے نہ عقل پیسہ لاتی ہے. اللہ جسے نوازتا ہے, اللہ جس پر مہربان ہوتا ہے اسے عطا فرماتا ہے. اور جب اللہ نے مہربانی کر دی ہے تو جو اللہ نے ہم پر حکم دیا ہے, فرض کیا ہے, اس میں بار, اس میں تکلیف. کبھی یہ نہ سوچیں زیادہ دے زکوٰۃ, پوری دے زکوٰۃ. بڑی پرابلم تو یہ ہے کہ لوگ آج زکوٰۃ کیلکولیٹ نہیں کر رہے, اپنی زکوٰۃ پوری ادا نہیں کر رہے. نہیں جناب, پوری 2.5% زکوٰۃ ادا کرنا. یاد رکھنا یہ زکوٰۃ مال کا میل ہے, یہ میل اگر آپ نے نہ نکالا تو سارا مال میلا ہو جائے گا, یہ سارا مال عذاب بن جائے گا. پوری زکوٰۃ ادا کریں. سب سے پہلے زکوٰۃ دینی ہو, صدقہ دینا ہو تو اپنے غریب مستحق رشتہ داروں کو دیجیے, یہ حق ہے ان کا. اس کے بعد اپنے غریب مسلمان پڑوسیوں اور ملازمین کو دیکھ لیجئے, ان کی ہیلپ کیجئے. اور اس کے بعد آخر میں گزارش کروں گا کہ عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی جو دنیا بھر میں سنتوں کی خدمت کر رہی ہے, ہمارے 600 سے زیادہ دارالعلوم ہیں, 2800 سے زیادہ مدرسے ہیں, 2.25 لاکھ کے قریب بچے بغیر کسی فیس کے قرآن پاک اور علم دین سیکھ رہے ہیں. سال کی دعوت اسلامی 600 سے زیادہ مسجدیں بنا رہی ہے. اللہ کی رحمت سے دنیا کے کونے کونے میں غیر مسلم مسلمان ہو رہے ہیں, بے نمازی نمازی بن رہے ہیں, ماں باپ کے نافرمان فرما بردار بن رہے ہیں. اتنا بڑا نیٹ ورک ہے دعوت اسلامی کا. تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اپنی زکوٰۃ کا ایک حصہ اپنی دعوت اسلامی کو بھی ضرور دیجیے گا. ہمارے ذمہ داران سے رابطہ کیجیے گا. اور رمضان میں گناہوں بھرے چینل نہ دیکھیں, مدنی چینل دیکھیں جس کا ایک ایک لمحہ عبادت کے ساتھ سنتوں کے ساتھ ہے, 1 منٹ کی بھی ایڈورٹائزمنٹ نہیں ہے. جس وقت بھی آپ اپنا مدنی چینل کھولیں گے کچھ نہ کچھ علم دین سیکھ رہے ہوں گے. انشاءاللہ افطار کے وقت دعائیں اور سحری کی دعاؤں میں شامل ہوں گے. ایک بار پھر آخر میں شکریہ ادا کروں گا اس ایسوسیشن کا. تھوڑا نام بڑا مشکل ہے آپ کے ایسوسیشن کا, ڈیفینس, اچھا وہ ڈفلیریا مشکل, ڈفکلیریا, ہاں بڑا مشکل سا نام ہے. ڈفکلیریا والوں کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے ماشاءاللہ اتنا خوبصورت اجتماع سجایا جو کسی کو افطار کرواتا ہے. سبحان اللہ, احادیث میں اس کے کتنے فضائل ہیں کہ روزہ رکھنے والا افطار کرانے والا برابر ہے, جو افطار کراتا ہے اسے بھی روزے کا ثواب مل جاتا ہے. اللہ آپ سب کو اس کی جزا دے, ایسے خوبصورت پروگرام کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. باتیں تو مجھے بہت ساری کرنی تھی لیکن افطار کو روکا نہیں جا سکتا. زندگی رہی آپ کوئی اور پروگرام رکھیں تاکہ ہم مزید تاجران کی تربیت کریں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ماہ رمضان کی برکت عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بسم اللہ.